السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ کیا قریبی رشتہ داروں سے بہت دنوں سے ملاقات نہ کر پائیں، دور رہنے کی وجہ سے، اور کئی مہینوں سے بات بھی نہ ہو پاتی ہو، تو کیا یہ قطع رحمی میں شمار ہوتا ہے، جبکہ ہماری نیت رشتہ داری تو توڑنے کی نہیں ہو؟ اور بعض ایسے رشتہ دار جیسے خالہ، ماموں وغیرہ جن کو شوہر ناپسند کرتے ہوں، تو ان سے آمنا سامنا ہونے پر تو بات ہو جاتی ہے، لیکن خاص طور پر ہم ان کے احوال نہ پوچھ پائیں، ڈائریکٹ ان کو فون کر کے دوسروں سے ان کے احوال معلوم کر لیتے ہیں، تو کیا یہ قطع رحمی ہوگی اور ہم گنہگار ہوں گے؟ دیکھیے، یہاں پر یہ کہنا کہ ہم قطع رحمی نہیں چاہتے، توڑنا چاہتے، لیکن مہینوں بات نہیں کرتے، مہینوں ملتے نہیں، حال چال نہیں معلوم کر پاتے، تو یقین یہ بھی قطع رحمی ہے، یہ بھی قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی ہے، رشتہ توڑنے کا یہ نہیں ہے۔ بے تعلق رہنا یہ قطع رحمی ہے، بے تعلق رہنا یہ قطع رحمی ہے، اس سے بچنا چاہیے، بے تعلق نہیں رہنا چاہیے، رشتہ داروں کی کھوج خبر لیتے رہنا چاہیے۔ اگر دور رہنے کی وجہ سے زیارت نہیں ہو سکتی ہے تو ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، آج تو وسائل عام ہو گئے ہیں، تواصل کے وسائل جو ہے عام ہو گئے ہیں، فری ہو گئے ہیں۔ اب بھی کوئی کہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے مہینوں رابطہ نہیں کر پاتے، تو یہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ آج اس دور میں جب کہ جو ہے وسائل عام ہو گئے ہیں، پھر بھی کہے کہ ہم مہینوں اپنے جو ہے رشتہ داروں سے، تو ننیالی رشتہ دار ہوں یا ددیالی رشتہ دار ہوں، یہ سب صلہ رحمی میں داخل ہیں، خالہ ہو، ماموں ہوں، چچا ہوں، بھائی ہوں، یہ تمام کے تمام کے ساتھ صلہ رحمی یہ لازم ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے۔ تو چنانچہ آئیے ہم دیکھتے ہیں صلہ رحمی کس انداز سے ہونی چاہیے، اور علماء نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اہل علم نے کیا لکھا ہے، صلہ رحمی کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں جلد نمبر 2 صفحہ 201 پر تحریر فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ قرابت داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا نام ہے۔ ان جو ہے کبھی حالات کے اعتبار سے، کبھی مال کے ذریعے صلہ رحمی، کبھی خدمت کے ذریعے صلہ رحمی، کبھی زیارت کے ذریعے صلہ رحمی، سلام کے ذریعے صلہ رحمی، یہ وغیرہ ذالک، اس طریقے سے یہ صلہ رحمی کے طریقے ہیں۔ یہ تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ ہونا چاہیے، کبھی ہدیہ دیں، کبھی تحفہ بھیجیں، کبھی جو ہے ان کی خدمت کریں، کبھی ان کی زیارت کے لیے پہنچ جائیں، ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے ان کے حالات کو معلوم کریں، ان کے ساتھ تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ صلہ رحمی کا یہ تقاضا ہے، یعنی کہ مہینوں گزر جائیں کچھ خبر نہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ 418 پر تحریر فرماتے ہیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رشتہ جس کے جوڑنے کا ہمیں حکم ہے، ایک عام رشتہ ہے، ایک خاص رشتہ ہے۔ عام رشتہ یہ دین کا رشتہ ہے، ایمان اور اسلام کا رشتہ ہے، تو جس کو برقرار رکھنا یہ واجب ہے، اور یہ جو ہے محبت اور نصیحت، عدل و انصاف
اور حقوق واجبہ کے قیام کے ذریعے، مستحبہ واجبہ حقوق کے قیام کے ذریعے مسلمان کا جو حق ہے اس کی نگہداشت کر کے ہوگا۔ لیکن ایک خاص رشتہ جو ہے قرابت داروں کا رشتہ، جسے جو ہے تو جیسے ددھیالی اور ننیالی رشتے وغیرہ ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کے لیے جو ہے قرابت داروں پر خرچ کر کے ان کے احوال کو معلوم کرتے رہنا، اور ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے جو ہے کو نظر انداز کرنا، یہ طریقہ ہے صلہ رحمی کا۔ اور یہ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا صلہ رحمی ٹیلی فون کے ذریعے صلہ رحمی جائز ہے؟ تو کہا ہاں، صلہ رحمی کا یہ ذریعہ ہے کہ انسان ٹیلی فون کے ذریعے بات کرے، قلم کے ذریعے بھی صلہ رحمی ہے کہ تحریر لکھے، خط لکھے، یہ سب کے سب صلہ رحمی میں داخل ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کی طرف تحریر لکھے، مثلا بھائی کو خط لکھے، چچا کو، یا اسی طرح قریبی دوسرے رشتہ داروں کو، ماموں کو، ان کی صحت کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں پوچھے، یا ٹیلی فون کے ذریعے بات کر کے حالات کو پوچھے، یہ سب جو ہے صلہ رحمی کے بہترین طریقے ہیں، شیخ نے لکھا ہے۔ دیکھیے یہ شیخ کی کیسٹ ہے نمبر 419 نور علی الدرب میں۔ اور اسی طریقے سے شیخ نے عثیمین رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو ہے بیان کیا ہے کہ صلہ رحمی اس کے لیے کوئی محدود حد نہیں ہے، نہ تو مدت کی نہ ہی کیفیت کی، اور کس کے ذریعے سے صلہ رحمی کی جائے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، مال ہو، لباس ہو، یا دوسری چیزیں ہوں، نصوص جو ہے مطلق ہے صلہ رحمی کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس کو صلہ رحمی شمار کریں وہ سب صلہ رحمی میں داخل ہے، اور جس کو قطع رحمی لوگ شمار کریں عرف عام میں وہ قطع رحمی ہے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں، اس طریقے سے احوال مختلف ہے جو ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوں گے جیسے لکھتے ہیں کہ فقر کی حالت ہے، اور قرابت دار زیادہ چاہتے ہیں، محتاج ہیں، اور انسان فقیر ہے، رشتہ داروں کو ضرورت مند ہے، اور جو ہے فقر و محتاجی ہے، تو ہم ان کو مال کے ذریعے ان کو صلہ رحمی کریں۔ اور اگر بعض اقارب بیمار ہیں اور عیادت کے ذریعے ان کی تیمارداری کریں، ان کی صلہ رحمی کریں، ان کو عیادت کے لیے ہم جائیں۔ اور اسی طرح صلہ رحمی جو ہے یہ عرف عام پر منحصر ہے، عرف میں جس کو بھی صلہ رحمی شمار کیا جاتا ہے وہ سب اس میں داخل ہے، اس کے لیے کوئی محدد حد نہیں کہ ایسے ہی صلہ رحمی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی۔ دیکھیے لقاء الباب المفتوح جو ہے نمبر 73 اور سوال نمبر 26۔ اسی طریقے سے تو صلہ رحمی جو ہے یہ مختلف طریقے ہیں جو انسان کو کرتے رہنا چاہیے، جو طریقہ بھی ملے، تحفہ بھیجیے، ہدیہ بھیجیے، خط بھیجیے، یا ٹیلی فون سے بات کیجیے، ان کی زیارت کے لیے پہنچیے، ان کے دکھ درد میں کام آئیے۔ تو یہ جو ہے صلہ رحمی کے مختلف طریقے ہیں، اور اس کو انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں یہ جو ہے یہ کہنا کہ شوہر روکتے ہیں، شوہر پسند نہیں کرتے، تو یہاں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ شوہر کیوں نہیں پسند کرتے، کیا وجہ؟ صلہ رحمی سے شوہر کو بیوی کو نہیں روکنا چاہیے، شوہر کو اعزاء اقربا کے ساتھ صلہ رحمی سے شوہر کو نہیں روکنا چاہیے، اللہ کی کوئی دینی قباحت، دینی حیثیت سے کوئی نقصان ہو تو ایسی صورت میں شوہر روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، لیکن دینی نقصان کوئی نہیں ہے، صرف دنیاوی امور گئے تو یہ حق
شوہر کو نہیں کہ دنیا امور کی بنیاد پر جو ہے وہ روک دے، تو روکنا نہیں چاہیے. پھر بھی مختلف طریقے ہیں. اگر جانے سے روکتے ہیں، نہیں پسند کرتے، آنا ان کا نہیں پسند کرتے ہیں، تو ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے ذریعے سے تو خیریت معلوم کی جا سکتی ہے اور ان کے احوال کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس سلسلے کو ہمیں برقرار رہنا چاہیے. جو ہے وقتاً فوقتاً فون کر لیں اور جو ہے کبھی کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیج دیں اور کبھی زیارت کے لیے پہنچ جائیں. اس طرح مختلف جو طریقے ہیں صلہ رحمی کے جو عرف عام میں عام طور سے سمجھے جاتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.